السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود ہے. چونکہ 14 اگست قریب آ رہی ہے تو طلباء کے لیے اور نوجوان لوگوں کے لیے کہ ہمارے پاکستان کیسے بنا اور پاکستان کی تاریخ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، مسلمانوں میں دو قومی نظریہ کیوں وجود میں آیا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کہ بچوں کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ یہ تحریک پاکستان کے بننے کی کب سے شروع ہوئی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. جبکہ 700-800 سال سے مسلمان بادشاہ برصغیر پہ حکومت کر رہے تھے اور مسلمانوں نے انضمام مملکت کو سنبھالا ہوا تھا اور کوئی ہندو مسلم یا کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں تھا، تو بالآخر یہ کیا وجہ بن گئی کہ چند سالوں میں ان مسلمانوں کو اپنا الگ ملک کی ضرورت پڑ گئی. تو برصغیر میں جب انگریزوں نے قدم رکھا، تقریباً اکبر بادشاہ اور جہانگیر اس کا بیٹا، اس کا زمانہ تھا، تو انگریزوں نے تجارت کے نام پر علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. اس وقت یورپ کے چند ممالک دنیا کے باقی ممالک پر قبضہ کر رہے تھے. صلیبی جنگوں کے بعد دنیا کا پہلا ورلڈ آرڈر برطانیہ کی طرف سے تعلیم اور میڈیا کے طور پر 1694 میں دنیا میں پیش کیا گیا، جس سے پوری دنیا میں دو ادارے وجود میں آئے. ایک تھا بینک آف انگلینڈ اور کاغذ کے نوٹ جو فوری جاری کر دیے گئے، اور دوسرا تھا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن. ان دونوں نے مل کر ایک نظام ترتیب دیا جس کے تحت پوری دنیا کے لوگوں کے ذہنوں کو بغیر جنگ کے اپنی غلامی میں لانا، اپنا مغلوب بنانا، اپنی مرضی کے مطابق چلانا. ایک تعلیمی نظام ترتیب دیا گیا جس میں 5 سوشل سائنسز کے مضمون رکھے گئے. ایک پولیٹیکل سائنس، دوسرا سوشیولوجی، تیسرا ایسکاپولوجی اور چوتھا اکنامکس، پانچواں تھا جرنلزم. یہ سارے مضمون انٹرلنک ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں. اکنامی کیسے چلتی ہے، بینک کیسے کام کرتے ہیں، لوگوں میں لین دین کا تصور کیسے ہوتا ہے، سود کی شرح کیسے بڑھتی ہے، کیسے کم ہوتی ہے، اس پر اکنامی کیسے بیس کرتی ہے، سرمایہ دارہ نظام کیسے ترقی کرتا ہے. دنیا پر قبضہ کرنے کے بعد یہ چند یورپی ممالک آپس میں لڑتے پھرتے رہے. دنیا میں عالمی جنگیں شروع ہو گئیں. انسانیت کو تباہ کر کے چند ممالک نے دنیا میں اتحاد کے نام پر یونائٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم کر لیا اور دنیا پر اپنے قبضوں کو جائز قرار دینے کے لیے اپنے مطلب کے قانون بنائے، اور ان قوانین کے مطابق دنیا میں انسانیت کو تقسیم کر کے ممالک کو وجود میں لایا گیا. اس سے دنیا میں ایک نظام کو وجود میں لایا گیا. 1945 میں وہ اپنی پوری فارم میں آ گیا. جب برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوا اور ورلڈ بینک اور IMF وجود میں آیا تو اس کی پشت پناہی کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ بعد میں وجود میں لایا گیا. انہوں نے اعلان کیا کہ کون دنیا پر حکومت کرے گا. یہ پیپر دنیا پر حکومت کرے گا، ورلڈ آرڈر دنیا پر حکومت کرے گا. میڈیا کے ذریعے لوگوں میں یہ بات راسخ کروائی گئی کہ انسانوں کو 4 چیزیں آپس میں تقسیم کرتی ہیں. پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک تھے ان میں جو لوگ رہتے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے یہ ایک فارمولہ دیا. اس میں ایک اس کا رنگ جو دور سے پہچانا جاتا ہے. نمبر 2، اس کی زبان دنیا میں تقریباً ہر 500 کلومیٹر فاصلے پر زبان تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً تبدیل ہو جاتی ہے. تیسرا، علاقے کی نسبت سے پہچان ہوتی ہے. اور چوتھا، نسل کی نسبت سے پہچان.
یہ ہمیں بھی پڑھایا گیا اور اس پر پوری کی پوری دنیا کی تاریخ کو باقاعدہ اپنی مرضی سے مرتب کیا گیا۔ اس کے علاوہ نظریات و عقائد، ذہنی فکر، ان پر قبضہ کرنے اور انسانیت کی نسلوں کو ذہنی غلام بنانے کے لیے نوجوانوں کو یہ بھی پڑھایا گیا کہ اس کائنات میں ہر چیز علت و معلول کے تحت زندگی گزارتی ہے۔ اللہ کو نعوذ باللہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خاموشی سے سو چکے ہیں۔ یہ علت و معلول کی دنیا میں ہے، مثلا یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا، ہاں یہ نہیں ہوگا تو ایسے نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی یہ طرز سوچ ہے اس کو عمومی طور پر عام کیا گیا۔ اس طرح کا یقین بنانے کی محنت کی گئی اور بگڑے ہوئے یقین سے یہ مسلمان جو بھی کچھ کرتے پھریں اور یہ چرچ والے جو بھی کچھ کرتے پھریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس طرح تم ان کی اکانومی پر قبضہ کر لو اور ان کی فورسز پر قبضہ کر لو، باقی سب خود بخود چلے گا۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں جو پڑھائی گئیں اور نوجوانوں کے ذہنوں کو اس خاص طریقے سے بنایا گیا اور اس دن یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ہم نے ان کے نظریے کی قبر کھود کر اسے دفن کر دینا ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی ایمانی، عملی، علمی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تمام مسلمان معاشری طور پر، عملی طور پر، علم کے میدان میں اور ایمانی اعتبار سے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ غیروں کو اپنا ایجنڈے پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، کھلا میدان۔ تو انہوں نے بہت آسانی اور آرام سے مسلمانوں کو ایک امت سے بہت ساری نیشنز میں تبدیل کر دیا۔ یورپ اور ایشیا میں بہت سے مسلمان اور غیر مسلم ممالک دنیا کے نقشے پر وجود میں آ گئے۔ کوئی قوم علاقے کے لحاظ سے، کوئی نسل کے لحاظ سے، کوئی زبان کے لحاظ سے، کوئی رنگ کے لحاظ سے۔ جب دنیا میں ممالک کی باؤنڈریز بن رہی تھیں، 3 چیزیں ان کے لیے لازم قرار دی گئیں کہ ہر ملک ان کے اوپر لازم عمل کرے گا۔ ان میں سے ایک تھا کہ ہر ملک لازم اپنا ایک آئین بنائے گا، اور دوسرا تھا کہ ہر ملک لازم اپنا ایک سینٹرل بینک یعنی اسٹیٹ بینک بنائے گا۔ تیسرا، ہر ملک پر لازم ہے وہ نیشنل ٹیکس رکھے گا، جبکہ 1901 سے پہلے جو ملک جنگ میں جو علاقہ بھی فتح کرتا تھا تو 1 انچ زمین بھی واپس نہیں کرتا تھا، مگر اس پیپر کے بعد طے ہو گیا خواہ کوئی سا بھی ملک ہوگا وہ اپنی نیشنل باؤنڈری سے باہر نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے غلامی یعنی ڈیموکریٹک غلامی کا ایک اور ہتھیار اپنے گلے میں پہن لیا تھا۔ اور اس سارے طریقہ کار سے پوری دنیا میں تقریباً 199 ملک وجود میں آئے۔ ہر ملک کی وجہ تخلیق رنگ تھا، زبان تھی، علاقہ تھا یا نسل تھی۔ ڈیموکریٹک غلامی، اس نظام کے تحت کوئی بھی اگر اقتدار میں آنا چاہتا ہے تو اس کو جمہوریت کے راستے سے آنا ہوگا۔ اس کیفیت کے اندر پوری دنیا تقسیم کی گئی۔ جمہوریت آئے گی تو سب کو آزادی ملے گی، یہ نعرہ لگایا گیا۔ دنیا کا اجتماعی شرک پہلی مرتبہ وجود میں آیا۔ جمہوریت صرف ایک چیز کے گرد گھومتی ہے، عوام کے بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، عوام کی آواز یعنی کہ پیپل سیز، عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں ہوں گے، پیپلز پریزنٹیشن ان دا پارلیمنٹ، عوام کی آواز پارلیمنٹ میں ہوگی یعنی پیپل اسپیکنگ ان دا پارلیمنٹ۔ یعنی لوگوں کو جھوٹی تسلی دی گئی، عوام کا اقتدار ہوگا، عوام کی حاکمیت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور نظریہ نہیں ہوگا۔ جمہوریت میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس کائنات کے مالک و مختار کون؟ عوام ہیں۔ اس دنیا کے حاکم عوام ہیں، اس دنیا میں عوام ہر قسم کا فیصلہ کریں گے۔ یہ ہے آج کل کی جمہوریت کی شکل۔ الحمدللہ اس علاقے کی تقسیم کے دنیا کا وہ واحد ملک پاکستان جس نے ان چاروں تقسیموں یعنی کہ قوم، نسل، رنگت،
زبان کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ ہم مسلمانوں نے پاکستان بناتے وقت کہا کہ یہ سکھ ہے اور یہ ہندو ہے، اس کا نام میرے نام جیسا، اس کا دادا میرا دادا ایک تھا، اس کی زبان میرے زبان جیسی، اس کا علاقہ میرے علاقے کا، میری گاؤں کا، میرے گھر کا علاقہ۔ مگر میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور اس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، یہ میری طرح نہیں ہے، یہ الگ ہے اور میں مسلمان ہوں، میں الگ ہوں۔ کلمے کی بنیاد پر یہ فرق ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یعنی اپنی ملت اسلامی کا نظریہ بر صغیر میں مسلمانوں کے بادشاہوں نے تقریباً 700 سال سے زیادہ مملکت کا نظام چلایا، مگر کبھی مسلمانوں نے باقی قوموں کو نفرت، تفرقہ، تعصب سے نہیں دیکھا، ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ برابر کے حقوق میں رکھا۔ اتنے بڑے عرصے تک تمام انسانیت ہندوستان میں امن عافیت سے رہ رہے تھے، بھائی چارے سے رہ رہے تھے۔ 1867 کے بعد دو قومی نظریہ ہندوؤں کی سوچ اور گندی سیاست چند حالات و محرکات کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اس میں کیا تھی؟ اس میں بات یہ تھی کہ ہندو یہ کہتے تھے کہ ہم الگ ہیں اور مسلمان الگ ہیں۔ کچھ پوائنٹس میں پیش کرتا ہوں۔ دلیل میں پاکستان بننے کی وجوہات، دو قومی نظریے کی وجوہات، بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کون سے ہندوؤں کے رویے تھے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر وہ کیا ظلم ہو رہے تھے جس کی بنیاد پر مسلمان بے چین ہو کر اور اپنے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر بیٹھے، جبکہ وہی مسلمان پورے اسی ہندوستان کے اوپر حکومت کرتے تھے، سارا کا سارا ہندوستان ہمارا تھا، لیکن یہ مجبور ہوئے اور مسلمانوں کو اتنا کمزور کیا گیا کہ وہ مجبور ہو کر کے کمزوری کے تحت ہر اعتبار سے کمزور کر کے ان کو چھوٹے سے چھوٹے درجے میں پہنچا دیا گیا۔ دو قومی نظریے کی جو وجوہات تھیں اور مسلمانوں نے یہ دیکھا ہندو جو ہیں وہ اپنی ایک الگ سوچ رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کی سوچ کیا تھی کہ ہندوتوا کی سوچ، یعنی وہ تمام ہندو یہ سوچتے تھے اس ہندوستان میں صرف ہندوؤں کو رہنے کا حق ہے، باقی تمام لوگ یا تو ہندو ہو جائیں یا ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس سوچ کی بنیاد پر ہندوستان میں سنگٹن اور شدھی کی تحریکیں بھی چلیں، جس کے تحت مسلمانوں پر بہت ظلم ہوئے کہ مسلمانوں کو کہا جاتا تھا یا تو وہ ہندو ہو جائیں یا پھر وہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور مسلمانوں پر بڑے پیمانے پر ظلم ہوا۔ بڑے پیمانے پر کمزور لوگوں نے جان اور عزت بچانے کے لیے ہندو مذہب کو اختیار کرنے پہ تیار ہو گئے۔ اس کے علاوہ دوسری جو تعصبانہ شکل تھی ہندوؤں کی وہ تھی ہندی زبان، یعنی کہ زبان کا مسئلہ۔ ہندی زبان اور اردو زبان کا اختلاف ہوا، یہ تقریباً 1867 کی بات ہے۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ اردو کو ہندی طرز کے رسم الخط میں لکھا جائے اور اردو شاعروں کو ہندی شاعر کہا جائے، جبکہ مسلمانوں کا موقف یہ تھا کہ اردو زبان فارسی اور عربی طرز کی رسم الخط میں تحریر کی جائے، کیونکہ اردو زبان میں فارسی اور عربی زبان کے زیادہ الفاظ ہیں اور اس وقت کے تمام شاعر بھی مسلمان ہی کہلائیں، مسلمانوں میں شمار ہو۔ یہ ایک تنازع بہت بڑے پیمانے پر شروع ہوا۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہندوؤں کے تعصبانہ رویہ تھا۔ اس کے علاوہ سیاسی اختلافات تھے، یعنی کہ سیاست کرنے کا طرز عمل جو ہے وہ بالکل مختلف تھا۔ سیاسی اختلاف میں ہندوؤں نے اپنی ایک سیاسی جماعت کانگریس بھی بنا لی اور اس میں خاص خاص عہدے ہندوؤں میں تقسیم کر دیے، جبکہ مسلمانوں کو عام نمائندہ بنایا جاتا تھا۔ جس ناانصافی کے بعد مسلمانوں نے اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ کی تشکیل دی اور بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت سے مسلمان ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں آ گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر جو ظلم ہوا اور جس طرح سے پابندیاں لگائی گئیں، اس میں مسلمانوں پر تعلیم حاصل کرنے کی پابندی بھی لگی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے تعلیمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے اور ہندوؤں کے بچے تعلیم کے میدان میں آگے نکل گئے اور حکومتی معاملات بھی ہندوؤں کے پاس چلے گئے۔ تو یعنی کہ تعلیمی معاملات، تعصب اور برا رویہ مسلمانوں کے ساتھ رکھا گیا، اور اس کے علاوہ جو حکومتی معاملات تھے اس میں بھی
مسلمانوں کو پیچھے کیا گیا۔ ہر طرح کی پابندیوں کی وجہ سے مسلمانوں سے ان کے تمام کاروبار بھی چھین کر ہندوؤں کو دے دیے گئے تھے، اور مسلمانوں کو ان کے کاروبار میں ایک عام سا چھوٹا سا ملازم رکھ لیا جاتا تھا۔ اس طرح مسلمان غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے، اور ہندو امیر سے امیر ہوتے چلے گئے اور مسلمان غریب سے غریب ہوتے چلے گئے۔ اتنا بڑا ظلم مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ چھٹا فرق کیا ہے؟ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں بہت سے فرق تھے، جن میں سوشل فرق بھی تھا، سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ مسلمان آپس میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور مل جل کر ایک دوسرے کی خیر خواہی میں زندگی گزارتے تھے، جبکہ ہندو جو تھے وہ کسی قسم کی مدد نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ نفرت کرتے تھے اور مسلمانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ ویسے ہی رویہ رکھتے تھے کہ جیسے کہ وہ لوگ شدر اور اچھوت چھوٹی ذاتوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اگر کھانا وانا دینا ہوتا تو اپنے پیروں سے برتن کو پکڑ کے آگے کھانے کی طرف کھانا آگے بڑھا دیتے تھے۔ تو یہ وہ رویے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں ثقافت، رہن سہن کا بھی فرق تھا، لباس مختلف تھا، گھر بنانے کے طریقے بھی مختلف تھے، گھروں میں رہنے کے بھی طریقے مختلف تھے۔ ہندو الگ طریقے سے رہتے ہیں، مسلمان الگ طریقے سے رہتے ہیں۔ گھر کا ماحول، آپس میں رشتہ داری، یہ بہت فرق تھا۔ مسلمان رشتہ داری آپس میں کسی اور انداز میں کرتے ہیں، ہندوؤں کی رشتہ داری کسی اور انداز میں، ہندوؤں کی شادی کا طریقہ کسی اور انداز میں ہے، مسلمانوں کی شادی کا طریقہ بہت بڑا فرق ہے۔ میل جول، لین دین، زندگی گزارنے کے بہت بڑے بڑے ڈفرینسز موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کا مذہب ایک حق مذہب اسلام ہے، جس میں ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا جاتا ہے، نبیوں کی ہدایات پر عمل کیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی اور میدان حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی ہوگی، جنت ہوگی یا پھر جہنم ہوگی، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور ہندوؤں کا مذہب اس سے بالکل الٹ ہے، مخالف ہے، ضد پہ ہے، جو کہ بہت سارے خداؤں کو مانتا ہے، بہت طرح کے بت بنا کر ان کی پرستش کی جاتی ہے، جو کہ مسلمانوں کے نزدیک ایک شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے پر کسی کو نہیں لانا، اللہ ایک ہے، واحد ہے، اور وہی ساری دنیا کو، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، جبکہ باقی تمام جتنی بھی صورتیں ہیں، مخلوق ہیں، اور وہ پتھر ہیں یا لکڑی ہیں یا لوہا ہے یا کوئی بھی کسی بھی دھات سے بنی ہوئی ہیں، وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑا فرق تھا۔ جس طرح پہلے بھی ذکر ہو چکا، زبان کا فرق، مسلمان اردو زبان بولتے تھے جو کہ عربی اور فارسی کے بہت قریب ہے، اور ہندو اپنی مختلف علاقائی زبانوں کو اور سنسکرت کے کچھ الفاظ ملا کر اپنی زبان ہندی بولتے ہیں۔ اس ماحول سے پہلے کبھی مسلمانوں نے علیحدہ قوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یہ وہ گھٹن کا ماحول تھا کہ جس میں مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی علیحدہ مملکت کے لیے مطالبہ کریں اور زندہ رہنے کے لیے علیحدہ ملک بنائیں۔ اگر وہ اس وقت یہ مطالبہ نہ کرتے تو خدا نخواستہ مسلمان بر صغیر میں زندہ نہ رہتے اور ختم ہو چکے ہوتے۔ اس وقت کے بزرگوں نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اس کی شکل ابھی اس وقت آپ دیکھ لیں، سیاسی اعتبار سے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے، تو وہ فیصلہ ثابت کرتا ہے آج کل کے ان رویوں سے کہ میڈیا عام ہے اور سب کے سامنے کھل کر بات آئی ہوئی ہے۔ ہندوؤں کی بلا وجہ انتہائی ظلم کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان مجبور ہو کر اپنے آپ کو الگ قوم ہونے کا مطالبہ کرتے، تاکہ وہ الگ ملک بنا کر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں اور اپنے عظیم مذہب پر عمل کر سکیں۔ اس سے مسلمانوں کی سیاسی جماعت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک منظم تحریک کے ذریعے ہندوستان کے پراگندہ مسلمانوں کو ایک نظریہ، ایک آواز، ایک نعرہ، ایک عزم، ایک قوم ہونے پر جمع کیا گیا۔ ہر طرح کی قربانیاں دی گئیں، کسی نے گھر کی قربانی دی، کسی نے کاروبار کو چھوڑا، کسی نے عزیزوں کو پر قربان کیا، کسی نے اپنی جان لگا دی، کسی نے اپنے معصوم بچے قربان کر دیے۔ خواتین نے ہی بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لیا اور انگریزوں کے سامنے اپنے ملک کا مطالبہ رکھا، تمام مخالفت کا سینہ تان کر دلائل سے جواب دیا، اور بالآخر قربانی اور جد و جہد اللہ نے قبول فرما لی، اور 70-80 سال کی انتھک محنت اور جستجو کے بعد رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں 27 رمضان المبارک کی رات کو 14 اگست 1947 پاکستان وجود میں آ گیا۔ آج الحمدللہ ملک ہے،
اس ملک کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے آج کے نوجوانوں کو اللہ کے اس عظیم تحفے پر قربان ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو بڑھاؤ، علم کے میدان میں اپنے آپ کو لگاؤ، اپنی محنت مسلسل جدوجہد کر کے ملک قوم کی ترقی، عزت، وقار، عزم کو بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت ملک کی حفاظت فرمائے اور دن اور رات ترقی کی منزلوں پر چلائیں، اور مسلمان قوم کو ایک ہونے کی اور ایک بات پر متحد ہونے کی اور پاکستان کی حفاظت کرنے کی، اپنے معاشرے کے اندر پاکستان کے مخالف خیالات رکھنے والے لوگوں کو ڈسکریج کرنا ہے، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر پاکستانی کھڑا ہو جائے اور وہ اپنی پاکستان کی نظریات کی حفاظت کرے۔ جن بچوں کی یا جن لوگوں کی پاکستان کے نظریات میں کمزوری ہے، ان کو جا کر کے بتانا اور ان کو حوصلہ دینا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، اللہ کا تحفہ ہے، یہ انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ویڈیوز بنتی رہیں گی، آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کریں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔